إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سورۃ المؤمنون، اس کی 9 سے لے کے 11 تک کی یہ 3 آیات ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے آخری سچے اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کتاب الطہارہ سے۔ سورۃ المؤمنون اس سورہ کا نام اس مناسبت سے ہے کہ اس سورہ کی ابتدا کے اندر بیان فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ انسانوں میں سارے انسان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ انسانوں میں ایمان لانے والے ہی کامیاب ہوں گے، اور اس ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیا۔ اس سورۃ المؤمنون کے اندر بھی اس آیت کے بعد ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن میں مختلف مقامات کے اندر بھی ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی اس کتاب کے اندر بتایا۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ وہ خالص ہماری بندگی کرے گا اس دنیا میں جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کو خالص ایمان مطلوب ہے، اس خالص ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ لازم ہے، اور ایمان لانے کے بعد صلاۃ، اس کا ذکر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں یہ: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ سب سے پہلے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ رمضان۔ اس کے بعد یہ 4 بنیادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد صلاۃ کا قیام کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور
رمضان کے صوم رکھنا، یہ بنیادیں ہیں اسلام کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اور اسی ترتیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ داروں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے کسی قوم کے پاس جاؤ تو انہیں ایمان کی دعوت دینا، جس طرح صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو انہیں نصیحت کی کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ان کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، اگر وہ اس ایمان کو، ایمان خالص کو قبول کر لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن و رات کے اندر ان کے اوپر 5 وقت کی صلاۃ فرض کی ہے۔ جب وہ صلاۃ پڑھنے لگیں، یعنی یہ عمل کرنے لگیں، تو اس کے بعد انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بتائی کہ سب سے پہلے ایمان خالص کو قبول کیا جائے، اس کے بعد پھر صلاۃ قائم کی جائے، اسے ادا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ اپنی اس کتاب کے اندر جگہ بہ جگہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کے اندر بھی اہل کتاب کا ذکر ملتا ہے۔ جہاں قرآن نے اہل کتاب کا ذکر کیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 کے اندر بھی ان کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے، اور ان کے ذریعے آنے والے تمام ایمان والوں کے سامنے اہل کتاب کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیے۔ فرمایا اس آیت کے اندر کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، کس بات کا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، ان کے اندر 12 ذمہ دار بنی اسرائیل کے اندر مقرر کیے تھے، 12 ذمہ دار بنائے تھے۔ یعنی ذمہ داروں کا کردار کیا ہوگا، انہیں کرنا کیا ہوگا، اولین ترجیح کیا ہوگی ان کی، اس کو بتایا گیا کہ 12 ذمہ دار ان کے مقرر کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے بیان فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے اور رہے گی ہمیشہ، تم کامیاب رہو گے، عزت تمہارا مقدر بنے گی۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہ 5 کام تمہیں کرنا ہوں گے۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، تمہیں صلاۃ قائم کرنی ہوگی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تمہیں زکوٰۃ دینی ہوگی، اور وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پر ایمان لانا ہوگا، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی مدد کرنی ہوگی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو بہترین قرض حسنہ دینا ہوگا۔ یہ 5 باتیں ان سرداروں سے، ان ذمہ داروں سے عہد لیا گیا کہ یہ 5 کام تم نے کرنا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اللہ نے مثال بیان کی کہ کیسے ذمہ دار تھے وہ، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا اور اپنے عہد سے پھر گئے وہ، تو یہ ذمہ دار، یہ اچھے ذمہ دار نہیں ہیں جو اللہ سے عہد کریں اور عہد شکنی کریں، یہ اچھے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کس طرح یہ عہد شکنی کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ان کی نگاہ کے اندر اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، ان کی نگاہ کے اندر اللہ کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی قدر نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ برے ذمہ دار ہیں، یہ کردار تم نے نہیں اپنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مثال دے کے سمجھایا گیا، صحابہ کرام کو سمجھایا گیا، اور ان کے ذریعے آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پہ اپنی اس کتاب کے اندر یہ باتیں بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کے اندر کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے، آپ نے پہلے اس کتاب کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد صلاۃ قائم کرنی ہے، یعنی جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اتارے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے عمل کرنا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، پھر صحابہ کرام کی آپ نے تربیت کرنی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اور
اعلان کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 کے اندر بیان فرمایا کہ کل نبی علیہ السلام اعلان کریں ان کے سامنے کہ لعبادی الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، کہ میرے ایمان والے بندوں سے آپ کہیں کہ یہ صلاۃ کو قائم کریں، یہ صلاۃ کو قائم کریں۔ ایمان لانے کے بعد یہ ضروری کام ہے بڑا، اور یہ بنیادی کام ہے، اور یہ بنیاد میں سے ہے صلاۃ کا قیام کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بھی بتائی سورہ فاطر آیت نمبر 29 کے اندر کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، کہ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایماندار بندوں کی صفات ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کتاب کی تلاوت کریں جو وحی کی جا رہی ہے کتاب آپ کی طرف، اسی طرح ایمان والوں کی صفت بتائی کہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، احکامات کو پڑھتے ہیں، احکامات کو اللہ کے سنتے ہیں، سننے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ کہاں قائم کرتے ہیں اس صلاۃ کو؟ یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ کے اندر، جو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ اس زمین کے اوپر کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کتاب مسجدوں اور صلاح کی جگہوں کے احکام کے اندر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک انسانی آبادیوں کا پسندیدہ ترین حصہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، یہ اللہ کے گھر، یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، اور اللہ کے نزدیک انسانی آبادیوں کا ناپسندیدہ حصہ یہ دنیا کے بازار ہیں۔ یہ تو آج اہل ایمان اور خاص طور پہ ذمہ دار ہماری نگاہ کے اندر اللہ کی پسند کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے اور اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا گیا اسی بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو وہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا پسندیدہ عمل یہ صلاۃ کا قیام کرنا، وقت کے اوپر صلاۃ کا قیام کرنا، اور ذمہ داران یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ اس کی تعمیر کرتے ہیں، اسے آباد کرتے ہیں، یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 کے اندر بیان فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اس کی تعمیر کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، بڑا یقین ہے اللہ کے اوپر ان کا، اور یوم آخرت کے اوپر ان کا ایمان ہے، یقین ہے کہ مر کے جواب دینا ہے ہمیں اللہ کو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس ذمہ داری کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ یعنی اللہ نے تخلیق کا مقصد تو بتایا، اس کے بعد اللہ نے حکم جو دیے، جو احکامات اپنی اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اس کتاب کی تلاوت اسی لیے کہا کہ کتاب کی تلاوت کرو، اللہ کے احکامات کو پڑھو، احکامات کو جانو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کس چیز کے اندر چھپی ہوئی ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، وہ کون سی بات ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کے گھر کو یہ تعمیر کرتے ہیں، حلال کمائی سے اللہ کے گھر کو بناتے ہیں۔ جہاں مساجد نہیں ہیں، ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پر ہم اس ایمان کی دعوت کو پھیلائیں، 1 سے 2 ساتھی بنے، 3 بنے، 4 بنے، 5 بنے، اور اس کے بعد با جماعت صلاۃ کا وہاں اہتمام کیا جائے، اس کے بعد پھر اللہ کے گھر کو وہاں تعمیر کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ یہ اللہ کا پسندیدہ گھر ہے، یہ اللہ کی اس زمین کے اوپر اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے جہاں اللہ چاہتا ہے کہ میرے ایمان والے بندے آئیں اور یہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، یہ قائم کریں، اس نظام کو چلائیں، یہاں سے اجتماعیت جو ہے یہ پروان چڑھتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے، اور آخرت کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے والے۔ یہ اس گھر کو جب تعمیر کرتے ہیں، اس کی آباد کاری کرتے ہیں، اس کے اندر صلاۃ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کن وقتوں میں کیا جاتا ہے؟ اللہ نے جو بیان کیا سورہ نساء آیت نمبر 3 کے اندر کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ صلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ جن کے ایمان خالص نہیں، کفر اور شرک کی ملاوٹ سے آمیزش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی بھی عبادت کو فرض نہیں کیا، نہ ان کے اوپر صلاۃ فرض ہے، نہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، نہ ان کے اوپر حج اور عمرہ فرض ہے۔ جب تک ایمان خالص کو وہ قبول نہ کر لیں، اپنے کفر اور شرک سے وہ توبہ نہ کر لیں، اللہ نے کوئی عبادت ان کے اوپر فرض نہیں کی ہے۔ یہ خالص عبادت جو ہے، اللہ کی پسندیدہ عبادت جو ہے، یہ اللہ نے اپنے ایمان والے مومنین بندوں کے اوپر مقررہ اوقات کے اوپر فرض کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام ای العمل احب الی اللہ،
اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، صلاۃ کو اس کے مقررہ وقت کے اوپر پڑھنا، جو اللہ نے اس کتاب کے اندر حکم نازل کیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ صلاۃ جو ہے یہ مرضی سے نہیں پڑھی جاتی کہ جس ٹائم چاہا ہم نے پڑھ لی۔ اگر ذمہ داروں کے حالات، اگر ہمارا ہی حال یہ ہوگا کہ ہم جب چاہیں اس صلاۃ کو ادا کر لیں، جب دل چاہا جب ادا کر لی، تاخیر کے ساتھ ادا کر لی، کبھی گھر میں ادا کر لی، تو یہ اللہ کا گھر تو کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا۔ کس طرح آباد کرنا ہے اس کا طریقہ کار نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان کی جس طرح اہمیت ہے اس طرح صلاۃ کی اہمیت کو جاننا ہے، پھر اللہ کے گھر کی اہمیت کو جاننا ہے۔ جب ان اہمیتوں کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، کہ صلاۃ کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام ای العمل افضل، نبی علیہ السلام افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں الصلاۃ علی میقاتہا، صلاۃ کو اس کے مقررہ وقت کے اوپر ادا کرنا۔ اللہ کے نزدیک افضل عمل کون سا ہے جو نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں؟ صلاۃ کو وقت کے اوپر پڑھنا۔ اللہ کی پسندیدہ شدہ جو چیز ہے، جو عمل ہے، وہ کیا ہے؟ صلاۃ کو اس کے وقت کے اوپر پڑھنا۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے گھر، مسجدیں، اور کس وقت کے اوپر پڑھنا؟ مقررہ اوقات کے اوپر پڑھنا۔ صحیح مسلم کتاب مسجدوں اور صلاح کی جگہوں کے احکام کے اندر آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حاکم، ایسے حکمران ہوں جو صلاۃ کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں یا صلاۃ کو اس کے وقت سے ختم کر دیں۔ دونوں باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایک تو مؤخر کر دینا، یعنی جو وقت ہے اس میں تاخیر کرنا جان بوجھ کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے تاخیر سے صلاۃ کو ادا کرنا، یا صلاۃ کو فوت کر دینا، ختم کر دینا صلاۃ کو، یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لینا، جس طرح آج صحیح مسلم ہی کی روایت کی غلط تعبیر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر بارش کے، بغیر خوف کے صلاۃ کو جمع کیا جا سکتا ہے، ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اتنا قرآن کی کتنی آیات ہیں، نبی علیہ السلام کی کتنے دیگر فرمان ہیں، اگر ان سب کا مطالعہ کیا جائے گا تو بات یہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں ہمیں آئے گی کہ ہر صلاۃ کا اپنا ایک وقت ہے، بغیر عذر کے یہ صلاۃ کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر اگر ایسے حاکم آ جائیں، ایسے حکمران آ جائیں جو صلاۃ کے وقت کو مؤخر کر دیں یا اس کے وقت کو ختم کر دیں، جمع کر کے پڑھنے لگیں، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صلاۃ کو اپنے وقت کے اوپر پڑھنا، اور جب ان کے ساتھ بھی مل جائے تمہیں تو تم ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا کہ صلاۃ کو اپنے وقت کے اوپر پڑھنا، یعنی ایسے حاکم آ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی کہ ایسے حاکم ہو سکتا آ جائے جو مؤخر کرنے والے ہوں، جو ختم کر دینے والے ہوں وقت سے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنی وقت کے اوپر ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اس پسندیدہ عمل کو تم چھوڑنا نہیں۔ تو آج ہم ذمہ داروں کے لیے اس میں کتنی بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں تو زیادہ اہمیت دینی چاہیے اللہ کی آیات کو، اللہ کے فرمان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے ہم نے۔ اور اسی طرح جب یہ صلاۃ کے اندر تاخیر کی جاتی ہے، مؤخر کیا جاتا ہے اسے، یا اس کے وقت کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہ سستی اور کاہلی کی وجہ ہماری، اللہ تعالیٰ بچائے ان سارے معاملات سے ہمیں۔ فرمایا اگر اسی طرح کی یہ روش رہی تو پھر انداز کیا ہوگا؟ سورہ مریم آیت نمبر 59 کے اندر بیان فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آتے ہیں جو صلاۃ ہی کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر پہلے مؤخر کیا، پھر وقت سے ختم کیا، اب کیا کیا؟ اب ضائع کرنے والے ہو گئے، ایسے ناخلف آ گئے، صلاۃ ہی کو ضائع کرنے والے ہو گئے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے بن گئے، اتباع کرنے والے ہو گئے خواہشات کی۔ یہ نفس کیا چاہتا ہے انسان کا؟ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کے حکم کی اطاعت تو نفس کو کچل کے کی جاتی ہے،
ہم اگر اپنی نفس ہی کو الہ بنا لیں تو اللہ کی اطاعت تو نہیں کی جا سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت تو نہیں کی جا سکتی۔ یہ اطاعت جب ہوگی جب ہم اپنی نفس کو کچلنے والے بن جائیں گے، اللہ کے حکم کے خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خاطر اگر ہم یہ کام کرنے والے بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے ہم۔ اگر ایسا نہ کریں ہم تو کیا ہوگا؟ انہی نافرمانوں کے اندر، ایسے ذمہ داروں کے اندر پھر ہمارا شمار ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ فرمان، یہ تو پھر ہمارے لیے ہو جائیں گے، یہ ساری باتیں تو ہمارے لیے پھر نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح اس کو تصور کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان معاملات سے ہمیں بچائے، ان معاملات سے ہمیں بچائے۔ نسائی کتاب الصلاۃ کے اندر آتا ہے، عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ 5 صلاح جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کی ہیں، اور جو شخص اسے ادا کرے گا اور اسے حیثیت میں ہلکی سمجھ کے ضائع نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں اس سے وعدہ ہو چکا ہے، اللہ اسے جنت دے گا۔ اور جو شخص اسے ادا نہ کرے تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں ایسے شخص کا کوئی عہد نہیں ہے پھر کہ اللہ چاہے تو اسے جنت دے، چاہے تو پھر اسے عذاب دے۔ اللہ کا عہد ختم ہو جاتا ہے، عہد اڑ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ صلاۃ کی اتنی اہمیت بیان کی۔ اور مزید نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر جابر رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان یہ جو فاصلہ مٹانے والا عمل ہے وہ صلاۃ کا ترک کر دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور ترمذی کتاب ایمان و اسلام کے بیان کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن شقیق یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام صلاۃ کے سوا کسی عمل کے چھوڑے جانے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ بھی ذمہ دار تھے صحابہ کرام، اس عمل کو چھوڑے جانے کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ کفر سمجھتے تھے، عملاً کفر ہے یہ۔ کوئی شخص جان بوجھ کے صلاۃ کو چھوڑتا رہتا ہے، ادا ہی نہیں کرتا وہ اس صلاۃ کو، اس کی نگاہ کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے اس حکم کی، اس بنیادی ارکان کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو دیکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان کیا آتا ہے۔ اور صحابہ کرام اسے کفر سمجھا کرتے تھے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے منیب بندے، اللہ کے ایماندار بندے، ان کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا سورہ روم آیت نمبر 31 کے اندر کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ منیب بندے اللہ کے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کا حکم ماننے والے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے اور صلاۃ کو قائم کرنے والے۔ اور سورہ شورى آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ یہ ذمہ داروں کے لیے بات کی جا رہی ہے، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ ایمان والے سارے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن ان ذمہ داروں میں جو خاص ذمہ دار مقرر کیے جاتے ہیں ان کے لیے تو یہ آیت بڑی سبق رکھتی ہے، ان کے لیے، ہم سب کے لیے سبق رکھتی ہے یہ آیت۔ فرمایا وہ تو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور اس کے بعد صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اور اپنے معاملات جو ہے یہ باہمی مشورے کے ساتھ وہ طے کرتے ہیں۔ یہ شورائیت کا نظام جو قائم کیا جاتا ہے، یہ شورا جو اسلام نے تصور دیا ہے، یہ شورا جو بنائی جاتی ہے، یہ کن بنیادوں کے اوپر یہ شورا بنائی جاتی ہے؟ فرمایا وہ تو اللہ کے حکم کو ماننے والے، تقوی کی روش اختیار کرنے والے، یہ ذمہ دار تو پہلے خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں گے، وہ خود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہوں گے، ہر حکم کے اوپر لبیک کہنے والے ہوں گے، اللہ کی آیات ان کے جسم کے اوپر نافذ ہوگی، نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے جسم کے اوپر نافذ ہوگی، اس کے بعد ہمارا کردار لوگوں کے سامنے ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم مشورہ لینے والے ہوں گے، صلاۃ بھی قائم کریں گے اور مشورے بھی لیں گے۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہم شورائیت کریں اور اس شورا کے اندر مشورے لیں کہ گیس کا بل کتنا آیا ہے، بجلی کا بل کتنا آیا ہے، اور مسجد کے اندر کون سا رنگ ہمیں کرنا ہے، کس جگہ کی مسجد کے اندر ہم نے تعمیر کرانی ہے، یہ بھی ذمہ داری ہماری ہے، اس کے اوپر بھی مشورہ لینا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو بنیادی ذمہ داری ہماری وہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اس کی آباد کاری، اس کے لیے ہماری کوششیں کتنی ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، یہ صلاحیتیں تو ابتدائی معاملات کے اندر لگنی چاہیے پہلے ہماری، کہ اللہ کا گھر خالی ہے ہمارا، ہم نے رنگ بہترین کرا لیا اللہ کے گھر کے اندر، روشنی بھی اچھی کر دی ہم نے اللہ کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر جو جگہ خالی تھی وہاں پہ کام بھی کرایا ہم نے اللہ کے گھر کے اندر۔ اس کے بعد اس مسجد کے اندر جو ایمان والے ساتھی تھے جن کا آنا تھا،
وہ کتنے ایمان والے ساتھی جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے حلقے کے اندر تعداد کتنی ہے؟ کسی کے حلقے کے اندر 100 افراد کی تعداد ہوگی ایمان والوں کی, کسی کے حلقے کے اندر 200 افراد کی تعداد ہوگی, کسی کے حلقے کے اندر 300 افراد کی تعداد ہوگی, کسی کے حلقے کے اندر 400 اور کسی کے حلقے کے اندر اس سے بھی زیادہ تعداد ہوگی. جمعے کی صلاۃ کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں؟ 200 سے 250 لوگ کسی مسجد کے اندر آتے ہیں. عید کی صلاۃ کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں؟ 300 سے 400 لوگ اور اس سے بھی زیادہ آ سکتے ہیں. بعض حلقوں کے اندر لوگ آتے ہیں عید کی صلاۃ کے اندر. اور فرض صلاۃ کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کے اوپر مشورہ لیا اپنے شورا کے ارکان سے, کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا کہ فجر کے اندر کتنے لوگ تھے؟ حلقے میں تو 200 لوگ تھے. فجر کے اندر کتنے لوگ تھے؟ ظہر کے اندر کتنے لوگ تھے؟ عصر کے اندر کتنے لوگ تھے؟ مغرب کے اندر کتنے لوگ تھے؟ عشاء کے اندر کتنے لوگ تھے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. یہ 5 صلاتیں فرض ہیں, عید کی صلات فرض نہیں ہے, اجتماعات فرض نہیں ہے. اجتماعات کی اپنی اہمیت ہے, اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھے, بڑی اہمیت ہے اس کی. اس کے ذریعے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں, ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ. یہاں سے بہت فائدے ملتے ہیں یہاں کے. لیکن یہ ساری باتیں سیکھنے کے بعد یہ جو اللہ کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں, اجتماعات کے اندر تقریریں کی جاتی ہیں, یہاں کیا سنایا جاتا ہے, کیا بیان کیا جاتا ہے؟ یہاں تو اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں, اللہ کا حکم بیان کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, نبی علیہ السلام کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے حکم کو ہم نے سنا, نبی علیہ السلام کی سنت کو ہم نے سنا, اس پہ کتنا ہم نے عمل کیا؟ ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنی شورا کا محاسبہ کریں, شورا کے ارکان اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنی تربیت کریں. ہم اپنی تربیت کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں, ہم نے کتنی اپنی تربیت کی, اور تربیت کرنے کے بعد اپنے حلقوں میں جا کے ہم نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا. یہ ہم نے غور کرنا ہے ان ساری باتوں کے اوپر کہ 5 وقت کی صلاۃ کے اندر حلقے کے اندر کتنی لوگوں کی تعداد ہے, اور اس کے بعد اس میں کتنے لوگ آ رہے ہیں, عید کی صلاۃ میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. عید کا اجتماع, عید کی صلاۃ, اس کی بڑی اہمیت ہے. احادیثوں کے اندر نبی علیہ السلام کہتے ہیں خواتین بھی آئیں اس کے اندر, کتنی اہمیت ہے اس کے اندر. لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو اہمیت ہے وہ کس کی ہے؟ فرض صلاۃ کی اہمیت ہے. عید کی صلاۃ 6 بجے ہو یا 6:15 بجے ہو, 200-300 لوگ موجود ہیں, اور اس سے پہلے 1 گھنٹے پہلے اللہ نے فرض صلاۃ مقرر کی تھی, اللہ کے گھر میں آ کے ادا کرنی تھی, ہمیں کروانی تھی. ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا اس ذمہ داری کے بارے میں. اگر ہم اس گھر کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر رنگ نہ کرائیں تو اللہ شاید ہم سے نہ پوچھے. اس کے رپیٹ میں اگر ہم کوئی کوتاہی کریں تو شاید اللہ ہم سے نہ پوچھے. اس کے بغیر بھی کام چل رہا تھا, ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی کام چل جائے اس اللہ کے گھر کا. لیکن جو مسجد کی آباد کاری تھی, اس کے بارے میں تو اللہ ہم سے سوال کرے گا. تم ذمہ دار بنائے گئے تھے. ہماری موجودگی کے اندر ہم نے کتنے اس کے اوپر مشورے کیے, کتنے ہم نے اس کے اوپر باتیں سوچی, اور اس کے بعد کتنے لوگوں کو, کتنے ساتھیوں کو ہم نے اپنے حلقے کے اندر بلایا, ان سے پوچھا اچھے انداز کے اندر کہ کیوں آپ فجر کے اندر نہیں آتے, کیوں آپ ظہر کے اندر نہیں آتے, کیوں آپ عصر اور مغرب کے اندر نہیں آتے. یہ ساری باتیں ہم نے اس سے پوچھنی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے اپنی بچے, ہماری اپنی اولاد, یہ اللہ کی گھر کی آباد کاری میں ان کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے. ہمیں تو اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے, سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے, بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے ہمارا, یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں اپنا کردار پیش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. یہ میرے ساتھ فجر کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا, یہ میرے ساتھ عشاء کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا. ہم کتنا غور کرتے ہیں. ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا ہے, بچہ ہے, نادان ہے, سنتا نہیں ہے. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے اب قابو میں نہیں ہے میرا, اب یہ 22 سال کا ہے, اب یہ 25 سال کا ہے, اب یہ 40 سال کا ہے, اب یہ میری بات نہیں سنتا ہے. تو جس وقت سمجھانا تھا, جس وقت سکھلانا تھا, اس وقت یہ ساری باتیں سکھلائی جاتی ہیں. تو شرائعت کا نظام, اس کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ اللہ کے گھر کی آباد کاری ہے, جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ کیوں اللہ کے گھر خالی پڑے ہوئے تھے, کیوں اللہ کے گھر آباد نہیں ہوئے تھے, کیوں اللہ کی گھر کی آباد کاری کے لیے مشاورت نہیں ہوئی, کیوں اس کے ایجنڈے نہیں رکھے گئے شورا کے اندر, کیوں اس کو بیان نہیں کیا گیا, کیوں ساتھیوں کی ترغیب نہیں کی گئی. ہم اپنے ایمان والے بھائیوں سے اتنا بھی مخلص نہیں ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ فرض صلاۃ کے اندر مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے اور ہم اس سے مخلص نہیں ہیں. آتا ہے تو آئے, اگر نہیں آتا تو ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے, اس کے پاس ہم جائیں چل کے, اس سے پوچھیں ہم کہ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں جاتا. ہم خود بھی اللہ کے گھر کی صفائی کریں, تعمیر بھی تو کر لیا ہے, ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری, ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اللہ کے گھر کی صفائی کریں. اس صفائی کا حکم یہ تو ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے دیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 125 کے اندر فرمایا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ
ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو گے طائفین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو گے۔ آج ان گھروں کے اندر، اللہ کے جو گھر ہیں ان میں طواف نہیں ہوتا، طواف تو بیت اللہ کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن اعتکاف تو ہوتا ہے، رکوع اور سجدے تو ان گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس کو پاک اور صاف رکھنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، صرف ذمہ داریاں لگانی نہیں ہے اس کی، ہم نے خود بھی صفائی کر کے لوگوں کو دکھانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نہیں دکھانا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ سارے کام کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے گھر کو پاک اور صاف بھی ہم نے رکھنا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر آتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی مسلم وضو کرتا ہے، اور وضو وہ جو اللہ نے فرض کیا ہے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور 5 صلات ادا کرتا ہے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی پسندیدہ جگہ کے اوپر 5 صلاۃ وہ ادا کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو صلاح ہے، یہ 2 صلات کے درمیان ہونے والے جو گناہ ہیں اللہ کیا کرتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے پھر، یعنی جو صغیرہ گناہ ہیں، ہمارے چھوٹے گناہ ہیں، یہ ان ہر صلات کے بعد دوسری صلات سے پہلے یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ گناہ اسی طرح اتنی آسانی کے ساتھ معاف بھی نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر بیان فرمایا، جو آپ کے سامنے ابتدا کے اندر روایت پڑی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے جس کے ذریعے، اور وہ یرفع بہ الدرجات، جس کے ذریعے اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیوں نہیں نبی علیہ السلام آپ بیان کریں، فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکاری، تکلیف کے باوجود وضو کرنا، یعنی کہ زیادہ سردی ہے، فجر کے اندر اٹھے ہیں، وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اتنی سردی ہے، تکلیف کے باوجود وضو کرنا، اور اس کے بعد وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مساجد تک زیادہ قدم چل کر جانا، یعنی کہ دور دراز سے اللہ کے گھر کی طرف چل کر جانا، زیادہ قدم کا استعمال کرنا، اور اس کے بعد وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک صلاۃ کے بعد دوسری صلاۃ کا انتظار کرنا۔ کہاں انتظار ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر انتظار ہوتا ہے کہ ایک صلاۃ پڑھ لی ہے میں نے، فجر کی صلاۃ پڑھ لی ہے، اب ظہر کی صلاۃ کا انتظار ہے، ظہر پڑھ لی ہے، عصر کی صلاۃ کا انتظار ہے، عصر پڑھ لی ہے، مغرب کی صلاۃ کا انتظار ہے، مغرب پڑھ لی ہے، عشاء کی صلاۃ کا انتظار ہے۔ تو ایک صلاۃ کے بعد دوسری صلاۃ کا انتظار کرنا، نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ کیا ہے؟ یہی شیطان کے خلاف رباط ہے، چھاونی ہے، یہ ایک طرح سے شیطان سے بچنا، اس کے وار سے بچنا یہ آسان ہو جائے گا نبی علیہ السلام کا فرمان کے مطابق۔ اور یہ ایک صلاۃ کے بعد دوسری صلاۃ کا انتظار کرنا، یہ تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے جو صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ 7 آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے تلے اس دن ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل جو ہے ہر وقت مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے۔ اگر ہمارے دل مسجد کے اندر اٹکے ہوئے نہیں ہیں تو ہمارے ماتحت لوگوں کے دل کیسے مسجد میں اٹکیں گے؟ ہم کیسے ان کی تربیت کریں گے؟ ہم کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ انہیں سنائیں گے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں ایک شخص ایسا ہوگا، ہر وقت وہ ایماندار ایسا تھا، ہر وقت اس کا دل جو تھا وہ مسجد کے اندر اٹکا رہتا تھا، ہر وقت اس کا دل جو تھا مسجد کے اندر لگا رہتا تھا کہ ایک صلاۃ میں نے پڑھ لی ہے، اب دوبارہ کب اللہ کے گھر جا رہا ہے، دوسری صلاۃ میں نے ادا کرنی ہے۔ یہ ہے آباد کاری مسجد کی۔ اس طرح ایمان والوں کے جو دل ہیں یہ مسجدوں کے اندر اٹکتے ہیں، اور یہ دل ہمارے یہ اللہ کے گھر کے اندر اسی طرح اٹکے ہوئے ہوں، ہمارے دل اسی طرح مسجد کے اندر اٹکے ہوئے ہوں کہ ہم ایک صلاۃ پڑھ کے جائیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ اب دوسری صلاۃ کا وقت کب ہے، ہمیں کب اللہ کے گھر کی طرف لوٹنا ہے، کب اللہ کے گھر کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ تو اس طرح ہمارے دل اٹکے ہوئے ہوں، یہ نہ ہو کہ ہمارا جسم مسجد کے اندر ہو لیکن دل اور دماغ جو ہے یہ کھیل اور کود کے اندر ہو کہ گھر سے تو میں آیا ہوں، کرکٹ میچ آ رہا ہے، آج تو فوراً صلاۃ پڑھی ہے اور فوراً جانا ہے، اب کرکٹ میچ دیکھنا ہے۔ تو دل کہاں اٹکا ہوا تھا؟ میچ کے اندر اٹکا ہوا تھا۔ دل کہاں اٹکا ہوا تھا؟
فلموں اور ڈراموں کے اندر اٹکا ہوا تھا، دل کا اٹکا ہوا تھا دکان کے اندر اٹکا ہوا تھا، دل کا اٹکا ہوا تھا کاروبار اور تجارت کے اندر اٹکا ہوا تھا، ملنے والوں سے ملاقات کے لیے دل اٹکا ہوا تھا، تو دل مسجد کے اندر تو نہیں اٹکا ہوا تھا۔ مسجد کے اندر دل اٹکنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کے گھر پہ جانا اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ صلات کو ادا کرنا، اللہ کی رضامندی کے لیے صلات کو ادا کرنا، دل کا اٹکنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صلات کو ادا کرنا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا غلام حاضر ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، یہ اللہ کی اطاعت، یہ اللہ کی فرما برداری۔ صحیح مسلم کتاب مسجدوں اور صلات کی جگہوں کے کام کے اندر آتا ہے، یہ جو زیادہ چلنا ہے، کثرت کے ساتھ چل کے مسجد کی طرف آنا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی تھا، میرے علم میں کوئی اور آدمی اس جیسا نہیں تھا جو مسجد سے اتنی دور فاصلے کے اوپر رہتا تھا، لیکن اس کی کوئی صلات ضائع نہیں ہوتی تھی، ہر صلات کے اندر آیا کرتا تھا، 5 وقت کی صلات کے اندر آیا کرتا تھا وہ کہتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ایک سواری لے لیں تاکہ رات کی تاریکی میں اور یہ دن کی گرمی کے اندر آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ اس سواری کے اوپر آ جایا کریں گے۔ تو وہ شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنے گھر سے مسجد کی طرف آنا لکھا جائے اور مسجد سے واپس اپنے گھر کی طرف جانا لکھا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ اکٹھا کر دیا، یعنی تمہارا آنا بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارا جانا بھی لکھا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے گھر کی طرف آئے ہو۔ یہ 2 کلومیٹر ہم کہتے ہیں کہ 2 کلومیٹر پہ ہم رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں 5 کلومیٹر پہ رہتا ہوں۔ یہ عید کی صلات کے اندر صبح 6 بجے ہم آتے ہیں، اسی 5 کلومیٹر سے نفل ادا کرنے آتے ہیں، 5 کلومیٹر ختم ہو جاتا ہے ہمارا، کوئی رات کی تاریکی نہیں ہوتی، کوئی سواری کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن فجر کی صلات کے لیے 5 کلومیٹر فوراً ہمیں یاد آتا ہے، رات کی تاریکی بھی یاد آتی ہے، دل میں ڈر اور خوف بھی ہمارے پیدا ہوتا ہے۔ کیسا خوف اور ڈر ہمارے دل کے اندر آتا ہے؟ یہ سارے وسوسے یہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اس صحابی کا طرز عمل دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میرا آنا جانا لکھا جائے۔ تو یہ 2 کلومیٹر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں صحت دی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سواریاں دی ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ صحت ہمارے پاس نہ ہو، آج اللہ چھین لے ہم سے یہ صحت، ہم چاہیں اللہ کے گھر آنا، ہم نہیں آ سکتے اللہ کے گھر۔ یہ باتیں پہلے آج ہم نے سمجھنی ہے، اس کے بعد پھر اچھے انداز میں اپنے بھائیوں کو اپنے ماتحت ساتھیوں کو اچھے انداز میں یہ باتیں ہم نے سمجھانی ہے۔ اور اس آنے کے اوپر صحیح مسلم کتاب مسجدوں اور صلات کی جگہوں کے احکام کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دن کے حصے میں یا رات کے کسی حصے میں، یعنی صبح کے وقت اللہ کے گھر آئے یا شام کے وقت اللہ کے گھر کی طرف آئے، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں میزبانی کا انتظام کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور جب بھی آئے، وہ صبح آئے یا رات آئے، اللہ میزبانی کا انتظام کرتا ہے، یعنی کہ وہ صبح آتا ہے اللہ جنت میں میزبانی کا انتظام کرتا ہے، کوئی شام کو اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو اللہ شام کو اس کے لیے جنت میں میزبانی کا اہتمام کرتا ہے۔ اتنی میزبانی تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے سگے بہن بھائی بھی نہیں کرتے۔ اگر صبح شام ہم ان کے گھروں پہ جائیں تو وہ بھی چائے پانی ایک دفعہ ہو سکتا ہے ہم سے نہ پوچھیں۔ اللہ کہہ رہا جتنی دفعہ آتا ہے میرا بندہ، جنت کے اندر میزبانی کا اس کے لیے اہتمام کرتا ہے اللہ۔ اور صحیح مسلم کتاب مسجدوں اور صلات کی جگہوں کے کام کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی لانے والا نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑے اور مسجد تک مجھے لے کر آ جائے، تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر کے اندر صلات ادا کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے اجازت دی، اور جیسی وہ جانے لگا اسے بلایا اور بلا کے اس سے پوچھا کہ تمہارے کانوں کے اندر صلات کی بلاوے کی آواز آتی ہے، یعنی اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام آتی ہے۔ تو کہا پھر تمہیں آنا ہے مسجد؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نابینا شخص ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم نابینا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس نابینا صحابی کو بھی اجازت نہیں دی کہ تم اپنے گھر کے اندر صلات ادا کرو، تمہارے لیے تو بڑا عذر ہے۔ آج ہم عذر پیش کرتے ہیں اپنے کہ تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، اور بعض واقعی تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، واقعی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، گھر کے اندر واقعی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ وہ تکلیف کتنی بڑی ہے، وہ پریشانی کتنی بڑی ہے، اس تکلیف میں واقعی اللہ کے گھر جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں۔
یہ تو ہم نے خود طے کرنا ہے، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو جو نابینا تھا، نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، کیونکہ مسجد کی آباد کاری کا معاملہ ہے یہ، اور نبی علیہ السلام بہترین ذمہ دار، نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، مسجد میں آ کے تمہیں ادا کرنی ہوگی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب مسجدوں اور صلاۃ کی جگہوں کے احکام کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ایک صلاۃ کے اندر غیر حاضر پایا، تو یعنی نبی علیہ السلام کتنا دھیان رکھتے ہیں مسجد کے اندر کہ کون ساتھی آ رہے ہیں، یعنی 200 ساتھی ہیں حلقے کے اندر، 200 ایمان والے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ 200 میں سے آج مسجد کے اندر کتنے لوگ آئے اس صلاۃ کے اندر، یہ 5 وقت کے اندر کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیر حاضر ہیں صلاۃ سے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ میں اپنے میں سے یعنی جو صحابہ آئے ہیں ان میں سے کسی کو حکم دوں کہ وہ امامت کے لیے آگے بڑھیں، اور میں ان لوگوں کی طرف چل کے جاؤں جو فرض صلاۃ کے لیے مسجد کے اندر آتے نہیں ہیں، اور حکم دوں لکڑیاں جمع کرنے کا، اور لکڑیاں جمع کر کے وہاں جاؤں اور گھروں سمیت انہیں آگ لگا دوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات بیان کی ہے کہ یہ گھروں کے اندر صلاۃ ادا کرنے والے اور مسجد کے اندر نہیں آتے۔ یہ آج ہم نے کتنا غور کیا کہ ہمارے حلقے کے اندر کتنے ساتھی نہیں آ رہے، اچھے انداز میں ان سے پوچھیں کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو، کیا ادھر آپ کے پاس ہے ایسا کہ آپ 5 وقت میں سے کسی ایک صلاۃ کے اندر نہیں ہے؟ حلقے میں کتنے ساتھی ایسے ہوں گے جو پورے ہفتے صلاۃ پڑھنے نہیں آتے، کتنے ساتھی ایسے ہوں گے جو مہینوں صلاۃ پڑھنے نہیں آتے، کتنے ساتھی ایسے ہوں گے جو 3 6 مہینے صلاۃ کے لیے مسجد کے اندر نہیں آ رہے، سال میں ایک دفعہ آتے ہیں فطرہ ادا کرنے کے لیے، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں تو 5 سال پرانا ساتھی ہوں، 5 سال پرانا ساتھی ہوں۔ تعارف کرانا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، اصلاح ایمان کرنا پڑتا ہے اس سے کہ 5 سال سے کہاں تھے، نظر نہیں آیا 5 سال سے، 2 سال سے ہم نے نہیں دیکھا آپ کو، پچھلے سال کا فطرہ آپ کا نہیں ہمیں ملا ہے، تو کتنی سوالات کرنا پڑتے ہیں اس سے۔ تو خبر گیری اپنے بھائیوں کی رکھنی ہے کہ 200 ساتھی ہیں یا 300 ساتھی ہیں، ان سے ملاقات بھی کرنی ہے، انہیں فون بھی کرنا ہے، انہیں بلانا بھی ہے، ان سے پوچھنا بھی ہے، ان سے معلوم بھی کرنا ہے۔ اگر زیادہ مصروفیات ہے تو فجر اور عشاء کے اندر تو آ سکتے ہیں، فجر عشاء کے اندر کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے فجر عشاء کے اندر؟ حالانکہ صحیح مسلم کتاب مسجدوں اور صلاۃ کی جگہوں کے احکام کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے کہ نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ منافقوں کے اوپر سب سے بھاری صلاۃ عشاء اور فجر کی صلاۃ ہے، یہ سب سے بھاری صلاح ہے۔ اس بات کے پتہ چلنے کے باوجود ہمارے تو دل کا جانا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو منافقوں کے اوپر بھاری ہے، ایمان والوں کے اوپر بھاری نہیں ہے یہ صلاح، ایمان والوں کے اوپر کوئی صلاح بھاری نہیں ہوتی ہے، تو منافقوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ تو اپنے بھائیوں کے اچھے انداز کے اندر اصلاح کرنی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مسجدوں اور صلاح کی جگہوں کے احکام کے اندر آتا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی صلاح باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ اجر دیکھیں اس کا، جس نے عشاء کی صلاۃ باجماعت ادا کی آدھی رات کا قیام، اور جس نے فجر کی صلاۃ باجماعت ادا کی اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اتنا اجر ہے اس کا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر یہ منافقین جان جائیں کہ فجر اور عشاء کا اجر کتنا بڑا ہے، انہیں گھٹنوں کے بل اگر رگڑ کے آنا پڑے، سرین کے بل اگر انہیں رگڑ کے آنا پڑے، یہ ضرور آئیں گے۔ یہ منافق یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینے والے، یہ صلاۃ کے لیے بھی اٹھتے ہیں۔ قرآن نے ان کی صفت بتائی ہے سستی اور کاہلی کے ساتھ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ انداز اچھا نہیں ہے، یہ منافقوں کا انداز ہے، ایمان والوں کا انداز یہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کا انداز کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 45 اور 46 میں بیان فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ صلاۃ اور صبر سے مدد لینے والے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ گرا نہیں گزرتی مگر خاشعین کے اوپر، عاجزی ان کے ساری اختیار کرنے والوں کے اوپر یہ صلاۃ جو ہے یہ گرا نہیں گزرتی۔ انہیں بوجھ یہ نہیں سمجھتے کہ صلاۃ بڑا بھاری کوئی کام ہے، بڑا بوجھ ہے، یہ ایمان والوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، انہیں پتہ ہے کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس رب کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے، یقین ہے انہیں اس بات کا، تو یہ صلاح ان کے اوپر گرا نہیں گزرتی۔ صحیح مسلم کتاب مسجدوں اور صلاح کے احکام کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ مسلم کی حیثیت سے اللہ سے ملاقات کرے، تو جہاں سے
اسے صلات کے لیے بلایا جاتا ہے ان صلات کی حفاظت کرے، یعنی وہیں جا کے وہ ادا کرے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جہاں سے اسے بلایا گیا ہے، اگر مسلم کی حیثیت سے کل اللہ کی بارگاہ میں ملنا چاہتا ہے کوئی شخص، تو جہاں سے اسے بلایا گیا ہے، یعنی ایمانداروں کی مسجد سے یہ ندا لگائی جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، آؤ صلات کی طرف، آؤ اس بھلائی کی طرف، اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کامیابی کی طرف آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صلات کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہیں جا کے اسے ادا کرتے ہیں جہاں سے انہیں بلایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی ہدایت کے طریقے جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں، اور یہ فرض صلات با جماعت ادا کرنا یہ انہی طریقوں میں سے ہے، یعنی ہدایت کے طریقوں میں سے یہ طریقہ ہے کہ با جماعت مسجد کے اندر آ کے اسے ادا کیا جائے، کیونکہ اگر تم صلات اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے یہ پیچھے رہنے والے پڑھتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا راستہ چھوڑ دو گے، اور جب تم ہدایت کا راستہ چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کتنی بڑی بات کی عبداللہ ابن مسعود نے کہ اگر کوئی شخص فرض صلات کے لیے مسجد نہیں آتا اور مسجد کی آباد کاری نہیں کرتا، اگر ہم ہی آباد کاری نہ کریں، یہ نبی علیہ السلام کی ہدایت کے طریقے سے محروم رہنا ہے۔ اور جو شخص مسلسل اس عادت کو اپنائے گا تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر اسے ڈرنا چاہیے کہ پھر وہ گمراہ ہو جائے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ہدایت سے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہدایت کے طریقے مقرر ہیں، یہ اس طریقوں سے پھر یہ منہ پھیرنے والا ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ گمراہ ہونے کا اس کا امکان زیادہ ہے۔ فرمایا اور مزید انہوں نے کہ کوئی آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، یعنی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور مساجد کی طرف رخ کرتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے، ایک گناہ اس کا کم کیا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جماعت سے پیچھے کوئی نہیں رہتا تھا، فرض صلات سے پیچھے رہنے والا کوئی نہیں تھا سوائے منافق کے، جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا تھا۔ اور میں نے دیکھا بعض وقت ایسا آدمی بھی لایا جاتا تھا جسے سہارے سے دو آدمیوں کے سہارے سے لایا جاتا تھا اور مسجد میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، آج اتنے کمزور نہیں ہیں ہم، اتنے بیمار ہم نہیں ہیں، اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم خود چل کے آ نہیں سکتے، ہم اللہ کے گھر کی طرف آ نہیں سکتے۔ تو بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ سے اپنے لیے اور تمام سننے والے بھائیوں کے لیے یہ دعا ہے کہ مالک پاک پروردگار جو کچھ بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، باقی تمام سننے والے بھائیوں کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔